لاکھ اپنے گرد حفاظت کی لکیریں کھینچوں، ایک بھی نہیں ان میں ماں کی دعاؤں جیسی۔ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ صاحب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اس ہستی کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں بلکہ لفظ کی ڈکشنریاں بھی کم پڑ جائیں۔ آج مجھے موقع ملا ہے کہ میں اس ہستی پر اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے تعریف کی لڑیاں پرونے کی ناگزیر کوشش کریں گے، جسے ماں کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ماں کی تعریف کرتے کرتے ہم اور الفاظ تھک جائیں گے، مگر تعریف ختم نہیں ہوگی۔ ماں کے لیے اولاد ایسا ہی سوچتی ہے کہ ماں ایک ایسا ٹھنڈا سایہ جو کسی اچانک تپتے صحرا کو میسر آ جاتا ہے۔ یہ ایک افسانوی بات نہیں، حقیقت پر مبنی ہے کہ ماں کے دل اپنی اولاد کے لیے اتنے نرم ہوتے ہیں کہ اگر کوئی لمحہ ایسا آ جائے جس میں ان کی ذات حائل ہو رہی ہو تو وہ اپنی ذات تک کو اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے قربان کر دیتی ہے، جبکہ اولاد اپنی ماں کی نظروں میں ہمیشہ چھوٹے بچوں کی مانند رہتی ہے، چاہے وہ بڑھاپے کی منزل تک ہی کیوں نہ پہنچ جائے۔ ماں کی گود ایسا مسکن ہے جہاں ہر قسم کی مایوسیوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کا علاج موجود ہے۔ ماں ایک سایہ دار درخت کی مانند ہے جس کی چھاؤں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ماں ایک سایہ دار درخت ہے جس کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ساتھیوں، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور بعض افراد نادانی میں اس جنت کی حفاظت نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی جنت کو پہچان نہیں لیتے اور اکیلا چھوڑ کر اپنی زندگی کے سفر پر چل پڑتے ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن انہیں اس نادانی پر پشیمانی ضرور ہوتی ہوگی، مگر اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ بات بتاتے ہوئے میں نہایت دل گرفتہ ہوں۔ کچھ ایسے ہی بیمار ذہنیت لوگ ہیں جنہوں نے اولڈ ہاؤس کی بنیاد رکھی تاکہ یہ بوڑھے لوگ اپنی آخرت سکون سے گزار سکیں۔ ارے اس وقت تو آپ کے والدین کو ان کی ضرورت تھی، مگر افسوس کہ ہم اس وقت نادانی میں اپنے سرمایہ کو سرعام نیلام کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔